السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 9 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے۔ مصیبت زدہ کے کام آتے، یتیموں کی سرپرستی کرتے، مقروضوں کا قرض اتارنے میں مدد کرتے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، انہیں آزاد کرتے اور آزاد کرنے کی تاکید فرماتے۔ مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے۔ معمولی لونڈی اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ سائلوں کے ساتھ سلوک۔ سائلوں کے ساتھ معاملہ بہت مشفقانہ تھا، اور جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو ساتھیوں کو نیکی میں شریک کرتے اور فرماتے کہ اس کے لیے سفارش کرو۔ لوگوں کے غم میں شریک رہتے، کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے، ان کی عیادت کے لیے جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے، ان کا جنازہ پڑھتے۔ جانوروں کے ساتھ سلوک۔ جانوروں پر خاص رحمت و شفقت فرماتے۔ ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیا، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی۔ درختوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جانوروں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرماتے۔ جنگی کارروائیوں کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوتی جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا۔ گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مثالی ہوتا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کی حالت بدلنے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل اور رہن سہن، طرز کلام، طرز گفتگو، معاملات و برتاؤ، خانگی و بیرونی زندگی، اخلاقی و معاشرتی زندگی، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوں گے ہم اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پر عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کی، پھر اسے دوسروں تک لے گئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کیا ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ اگر گزار رہے ہیں تو اس پہ شکر اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ اگر نہیں پڑھ رہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔